ناظرین، گفتگو کے پہلے حصہ میں زینت و زیبائش کے احکامات جاننے کے بعد آئیے اب اسلام میں پردے کے احکام کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام ستر پوشی اور حجاب عفت و آبرو کا ضامن قرار دیتا ہے۔ ستر پوشی اور حجاب عفت و آبرو کا ضامن اور اسلامی شعار اور امت مسلمہ کا تشخص ہے، اور اس کا مقصد بے حیائی اور فحاشی کے فتنے سے بچنا ہے۔ حجاب محض سر پر ڈھانکے جانے والا کپڑا نہیں، بلکہ مسلم و پاکیزہ عورت کی شناخت اور عصمت کا محافظ اور علامت ہے، جبکہ مغربی تہذیب میں عورت کی آزادی کے نام پر نیم برہنگی کا رجحان، ٹرینڈ اور جنون عورت کا بدترین استحصال ہے۔ اسی بے پردگی اور ستر کی برہنگی کے باعث مغربی تہذیب کی دلدادہ عورت شادی سے پہلے کئی مردوں سے جنسی تعلق استوار کرنے اور بچوں کی ماؤں تک بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی، یعنی اخلاقیات، عزت و آبرو کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اقبال بھی مغربی تہذیب کی اس جنسی حیوانیت کا راز کھولتا ہے کہ وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو ہوس کی پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ خالق کائنات نے پردے اور حجاب کا واضح حکم سورہ احزاب میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی مکرم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، گھونگھٹ کر لیا کریں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تاکہ ستائی نہ جائیں۔ یہاں خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہاں جلابیب سے مراد وہ بڑی چادر ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے عورتوں کو اوڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کی ماڈرن صورت برقع، عبا اور سکارف برائے حجاب ہے، تاہم وہ زیادہ مرقع و منقش نہیں ہونا چاہیے۔ پردے یعنی حجاب کو عورتوں کے لیے حیا کی پہچان اور آبرو کی حفاظت قرار دیا گیا، اور قرآن حکیم سورۃ النور کے الفاظ پہلے حصہ میں گزر چکے ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ مسلم عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود عموماً ظاہر ہو جائے، یعنی پردہ پاک دامنی، پاکیزگی، طہارت، پرہیزگاری اور تقوی کی علامت ہے، جس کا حکم امہات المومنین کے ساتھ مومن عورتوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو عورت ان احکام پر آج بھی عمل پیرا ہوتی ہے، پھر اس کی پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی زمانہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ستر پوشی کی بجائے لباس کو جسم کی نمائش کا ذریعہ بنائے اور جن کے لباس عریاں اشتہار بن کر جنسی ہیجان پیدا کریں اور جنسی تشدد کا پیش خیمہ بنے، پھر زمانہ ان کی عفت و آبرو کی ضمانت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اور وہ اس کے متعلق دریافت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں حاضر ہوئیں کہ اس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ بعض صحابہ اکرام نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی ایک بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپ پردہ آئی ہو۔ جواب میں کہنے لگی، میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے، مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے بچائے اور شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ مسلم معاشرے میں حیا اور ایمان کی اخلاقی اقدار کا خیال رکھنا اولین ترجیح تھی۔
گھر سے ماں باپ کی تربیت ہی اسی نوع کی ہوتی تھی کہ ایک دوست کی بہن بھی اپنی بہن ہوتی ہے، اور گلی محلے اور بستی کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی تھی، مگر آج جس کی بیٹی ہے صرف اسی کی بیٹی ہے۔ یہ رشتوں کی پہچان اور تقدس کا ختم ہونا مرد و عورت دونوں کا حیا کے دامن کو چھوڑنے، بے پردگی اور زینت و زیبائش کے عام ہونے سے ممکن ہو رہا ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ طے کے بت خانے کو گرانے کے ضمن میں لڑائی کے بعد جنگی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی جنگی قیدی بن کر آئی، اور دیگر قیدیوں کے ساتھ جب حضور کے روبرو پیش ہوئی تو نبی رحمت نے اس کے سر سے دوپٹہ غائب دیکھ کر اپنی کملی اتاری اور اس کا سر ڈھانپ دیا۔ صحابہ نے عرض کی، حضور یہ تو کافرہ ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا، کافرہ ہے تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پردہ اور حجاب عریانی، بے حیائی و فحاشی کے فتنہ کو روکنے کا باعث ہے۔ ترقی اور حصول علم کی راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں۔ کام کاج میں عورت کی شراکت اور خاص طور پر تعلیم کا حصول تو اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین کا تو پہلا حکم ہی حصول علم اور پڑھنے کا نازل ہوا، اور اسلامی تعلیمات میں حیا اور پردہ یعنی سطر ڈھانپنے کا لباس مرد و عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے، اور انہیں زینت فراہم کر کے زندگی کی راہوں میں شانہ بشانہ وقار کے ساتھ آگے بڑھنے میں معاون و مددگار ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں عورت کا جاب یعنی ملازمت کرنا ناگزیر ہو چلا ہے، لہٰذا ایسی عورت کا حجاب کم از کم اتنا ضروری ہے جس میں عورتوں کے نسوانی خد و خال نمایاں نہ ہوں، مگر آنکھ میں حیا کا ہونا اور کردار کی پختگی بنیادی شرط ہے۔ باحجاب عورت کو معاشرے میں عزت و احترام ملتا ہے، اور ایک نامحرم بھی باحجاب عورت کے لیے بہن اور باجی کے الفاظ استعمال کرتا اور پس پشت بھی اس کے لیے نیک جذبات اور خیالات کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا حجاب عورت کی عزت و ناموس کا ضامن ہے، اور باحجاب عورت خود اعتمادی اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ ناظرین، حجاب اور سطر پوشی پر اسلامی تعلیمات کے کچھ مزید حقائق پارٹ 3 میں ملاحظہ فرمائیں۔